اللہ اللہ اللہ۔ صبح سے شام اور شام سے صبح یہی کام کرے، کام کوئی بھی نہ کرے، روٹی لا کے ہی نہ دے، بیچاری بھوکی بیٹھی ہے، اس کو صبح سے شام تک کھانے کو کچھ کہ نہیں میرا دعویٰ ہے پکا سچا تیرا ہوں، کپڑے نہیں میں دے سکتا، وہ نہیں ملیں گے، وہ تیرا بھائی کما کے دے گا۔ تو بیوی کہے گی میں تیرے دعوے کا کیا کروں، مجھے تو روٹی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، بیمار ہوں تو دوائی بھی، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ میں تیرا، یا رسول اللہ میں تیرا غلام، نماز پڑھ، وہ ٹائم نہیں ملتا، ذرا فارغ ہو کے پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ تیرے ہیں، سچ بولا کرو، میرا کام نہیں چلتا۔ یا رسول اللہ تیرے ہیں، نبی پاک نے فرمایا پھر تم رزق حلال کھانا، حضور پھر بلڈنگ نہیں بنتی۔ یا رسول اللہ تیرے ہیں، فرمایا میرے کسی مسلمان کو حقیر نہ جاننا۔ تو یا رسول اللہ میں چودھری کیسے بنوں گا؟ تو پھر تیری یہ ساری باتیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی، اور تجھے کہا جائے گا اگر غلامی کرنی ہے تو اس طرح کر جس طرح ابو بکر صدیق نے کی ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھ جس طرح حضرت عمر چھوڑ چھاڑ کے آئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لفظوں کا گورکھ دھندا، لفظوں اور جملوں کے ساتھ آئے، دو چار باتیں کی گزر گئے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ تو انسان نہیں برداشت کرتے، رب رسول کی بارگاہ میں کیسے چلے گا؟ انقلاب کا نام دین ہے۔ اگر تیری سوچ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ سوچ صاف رکھنا، کسی کو حقیر نہ جاننا، تمہیں کیا پتا جو سامنے آ رہا ہے وہ اللہ کا کتنا محبوب ہے۔ تمہاری سوچ مسلمان ہونی چاہیے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل ساری نبی کے قدموں پہ جا کے پیش کر دے، چھوڑ دے عقل کے گھوڑے۔ آپ فرماتے میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، خود اپنی بات سچے لوگ تھے نا تو اپنی بات سناتے۔ کہتے میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک مرد ایک عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا، پاس ایک بوتل بھی پڑی تھی، تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ میں اس طرح عورتوں کی گود میں لیٹتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا، ایک کشتی دریا میں آ رہی تھی، وہ کشتی ڈوب گئی، 5 مسافر گر گئے۔ وہ آدمی چھلانگ لگا کے اس عورت کی گود سے نکلا اور دریا میں چھلانگ لگائی، 2 دفعہ اس نے غوطہ لگایا، 4 بندے بچا لایا۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے کہنے لگا حضور آپ تو دعا مانگ رہے تھے نا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، تو مہربانی کر ذرا 5ویں کو آپ بچا لائیں، مہربانی کریں نا 5ویں کو ذرا بچائیں نا، شفقت فرمائیں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو تیرنا نہیں آتا، بچائے گا تو تو ہی، مہربانی کر بچا لا۔ کہتے ہیں وہ چھلانگ لگا کے اندر گیا اور 5ویں کو بھی بچا لایا، اور آ کے مجھے کہنے لگا حضور آپ نے ایک زیادتی کی، مجھے حقیر جانا، میں تو آپ سے فیض لینا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے بدکار اور شرابی سمجھ لیا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں بولا نہیں، لیکن اس شخص کا نور بصیرت دیکھو، کہنے لگا حضور جس کی گود میں لیٹا ہوں پوچھ تو لینا تھا میری کیا لگتی ہے، اور بوتل میں پوچھ تو لینا تھا ہے کیا؟ فرمایا بتا دے۔ کہنے لگا جس کی گود میں لیٹا ہوں یہ غیر نہیں، یہ میری ماں ہے، اور بوتل میں سرکہ لایا ہوں، میری ماں نے میری تربیت کی ہے، میں صبح سے شام تک دریا کے کنارے بیٹھا رہتا ہوں، صبح سے شام تک دریا کے کنارے، جو مسافر اترتا ہے میں نوکری کرتا ہوں، اگر روٹی کی ضرورت ہو تو کھانا دیتا ہوں، سرکہ دیتا ہوں، گھر جانا ہو تو وہ گھوڑا بندھا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ کاش کبھی آپ سوچ لیتے، غور کرتے، توجہ کرتے، ہم تو 1 منٹ میں بدگمان ہوتے، سوچا ہی مسلمان نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا، بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا، ہمارا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے، تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے، فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا، اوئے ہوئے
मौलवी को रोटी ने सताया था, इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ आया है। कहते हैं थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार बड़ा ही इस आदमी का अजीब जहन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहां मौज करेगा, खाए पिएगा, और सुन्नत नफल छोड़ दी। अल्लाह हजारों मुरीद है। कहते हैं हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, पार से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए, एक फालज ज़दा बाबा जी बैठे। कहते हैं हजरत बिशर आफी ने अपनी पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, राल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे, बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा, बिशर यार 14 साल हो गए तू रोज आता है। 14 साल, ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 14 साल से तू रोज आता है, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा। हजरत बिशर आफी ने बाबे के यहाँ से पूछ के कहा, बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफल ज्यादा पढ़ता हूँ, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, पर मैं इनमें से कोई बात भी नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूं तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। सोच ही साफ नहीं, नजरिया ही ठीक नहीं, फिक्र ही ठीक नहीं। इस्लाम नजरिए का मजहब है, सोच का। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस सुनी, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब इंसान ने रोजा रखा होता है ना तो रूह वैसे ही पाक होती है उसकी। मैंने ये सोचा कि कुछ बातें ऐसी की जाएं जिससे थोड़ी सी सोचें भी तब्दील हो, कुछ सोचों का वुजू, सोचों का गुसल, अफकार और नजरियात की भी बात हो। हम समझते हैं कि शायद कसरत इबादत असल है। इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगेबान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तेरी खुदी के अगर, और फिर आम चीज नहीं कहा ये जिक्र नीम शबी, सवेरे शहरी का जिक्र, ये मुराकबा, ये जो तू घंटों अल्लाह की याद में बैठा रहता, ये सुरूर, कहते बेकैफ इबादत नहीं, सुरूर वाली, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगहबान नहीं, अगर तेरे नजरिए को नहीं बदल सके, तेरी सोच नहीं बदल सके, तेरा ईमान मजबूत नहीं कर सके, तेरी खुदी की अगर निगहबान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह, दिलो निगाह, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दिलो निगाह, इकबाल कहते हैं एक दिल का कलमा पढ़, दूसरा नजर का कलमा पढ़, इन पे पाबंदी लगा। दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा था, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर भी बैठे थे, कोई बात हो रही थी, एक हुजरे में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताज़ा करके आया है तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से 2-4 बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफ़ा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला,
اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا۔ پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا، قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے ہو، کچھ جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے ہیں اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے۔ حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من آنم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں،
اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں, بٹوے پہ نہیں. میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.